بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہ کیا ہے اس ہستی کو کہ شاید انہی کے لیے کہا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ نعروں سے استقبال کیجئے، خطاب شروع ہوتا ہے۔ جان محفل، روح محفل، قلب و جاں کی دھڑکنوں میں اترنے والی شخصیت حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت پائی، عاشقوں کے دل کا ماہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، سرفراش سرفراش سرفراش، یا غوث یا غوث یا غوث، المدد المدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ غالباً پچھلے سال اسی جگہ خطاب کا موقع ملا۔ اس مرتبہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ آج وہی لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ وہ جو زبان والا علم ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کا تعلق دین سے ہے، اور دین کا تعلق جنت سے ہے۔ تو جنت کے رستے میں 72 ڈاکو ہیں، ایک کہتا ہے ادھر جاتا ہے رستہ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے، تیسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے، اور لوگ اسی دین میں بھٹک رہے ہیں۔ اور وہ جو دل والا رستہ ہے وہ جنت کو نہیں جاتا، وہ سیدھا اللہ کو جاتا ہے، اور جو اللہ کو جاتا ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک ہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن لوگ اس رستے کو چھوڑے ہوئے، اس رستے کو چھوڑ کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اب سنی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی، یہ سارے فرقے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ ہماری نظروں میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے ہیں، جس سے سنی شیعہ وہابی نکلا وہ صحیح ہے۔ یہ کہاں صحیح ہے؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ امت سے نکلا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، یہ امت سے نکلا ہے، اور امت کی پہچان جس میں نور ہوگا وہ میری امت ہے۔ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، اور جو امتی سے نور نکلتا گیا وہ فرقہ بنتا گیا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اور یقین کرو، اگر ان سنیوں شیعوں وہابیوں میں دوبارہ نور آ جائے تو پھر نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اب وہ نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ سب اس کا تعلق دین سے ہے، تو پھر وہ اللہ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ اللہ کو رستہ نور سے جاتا ہے، اور نور بنتا کیسے ہے؟ نور کا کوئی دین کو نہیں ہے، نور کا دین صرف عشق ہے۔ انگریز اس ملک میں آیا، وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے دریائے میں بجلی ہے۔ ہم نے کہا بیوقوف بناتا، ہم اس میں نہاتے ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، اگر بجلی ہو تو ان کو بھی پکڑتی۔
بعد میں اسی انگریز نے اس دریا سے بجلی بنا کے دکھائی. ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نور ہے. ایک سکھ بولا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا, میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا, نمازیں پڑھاتا تھا, اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں منور کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں شب و روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا, وہ تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا, تو سارے مسلمان قرآن پڑھنے والے نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا جی؟ جس طرح دریا سے بجلی بنانے کا کسی کو پتہ ہے, اسی طرح قرآن سے بھی نور بنانے کا کسی کو پتہ ہے. اللہ, جب پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے, پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری, لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری, اور قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں نور بنتا ہے نا. اللہ, کچھ عامل حضرات ہیں, چلو سورۃ مزمل کا عمل ہی صحیح, تو وہ سورۃ مزمل کو بار بار تکرار کرتا ہے, اس تکرار سے نور بنتا ہے, اور وہ نور جو مخلوق قابو کرتا ہے ان کی غذا بن جاتی ہے, لیکن وہ نور باہری بات اندر ہی جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری, وہ تسبیح ٹک ٹک اس کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ ملایا, جب اللہ اللہ ملایا اس کی تکرار سے, اللہ اللہ کی تکرار سے نور بننا شروع ہو گیا, لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا. اسی طرح کی تمہارے اندر ایک تسبیح ہے, وہ بھی 24 گھنٹے ٹک 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 کر رہی ہے. جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں, پھر جب اللہ اللہ اسے رگڑ کھاتا ہے, پھر اس سے نور بنتا ہے. اللہ, اور وہ نور باہر نہیں جاتا, انگلیوں میں نہیں جاتا, وہ سیدھا خون میں جاتا ہے, خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے, نسوں سے پھر وہ روح میں آتا ہے, پھر وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور روح قبر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی, اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی. جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. جب وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے, ایک حدیث شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عکس ہے, زہر میں بجلی کا نظام ہے, باطن میں نور کا نظام ہے. ادھر موبائل فون پڑا ہے, کوئی تارے نہیں ہیں, یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں, امریکہ پہنچتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی؟ اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گی. اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا. یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا. لیکن اب بات وہاں پہنچانی ہے نا, بات بھی ضروری ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا, یہ امت تحفے مجھے بھیجے گی, میں ان کو یاد رہوں گا, وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے, اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے. اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے, اس کی نماز صورت ہے, وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے, وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. اب جس طرح مغرب کی طرف مقناطیسی پہاڑ ہیں, یہاں ایک قطب نما ہے, اس کا تعلق ہے ان سے, اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ, اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا. اور جس میں اللہ کا نور ہو جا, وہ خواب جو بندی ہو, مرضی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا. جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ. ایسی اگر 2 رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو وہ ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان گداز بود, اولین پرسی نماز بود. یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا.
اور کس نماز کا پوچھا جائے گا؟ جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھیں گے نا، جو جاتی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا؟ کہ مومن کی معراج جاتی تھی، اتنا عرصہ تیری نماز اوپر آتی رہی، اتنا عرصہ کیوں نہیں آیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے. جی وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، اس میں روح ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی. کوئی سونگنے کے لیے، کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے، کوئی چلنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. وہ جو اخفا ہے وہ اس زبان کے ذریعے، زبان اس کا ذریعہ ہے. جی اگر وہ اخفا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ بولتے کیوں؟ صحیح بات. وہ جو اخفا ہے وہ آزاد ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے. گوشت کے لوتھڑے کو عربی میں فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ جی جی وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، جی اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کے پر ہیں، نہ زبان ہے، نہ ٹانگیں ہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا. وہ بیضا ہے، تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے، اس میں ایک مرغ لاہوتی بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. نعرہ سرفروش سرفروش سرفروش. ذرا جھوم کے بولو. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گی. جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر سے کوئی مخلوق اللہ اللہ کر رہی ہے. اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا کہ تیری تسبیح یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، زبان کی تسبیح یہ انگلیوں والی ہے اور دل کی تسبیح وہ اندر ہے. بے شک. اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے گی. اس کی تسبیح ہے، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی. 3 سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس وقت سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگدے سوتے ہوں، کچھ سوتے جاگدے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں اور ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. بے شک. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. جی جی. جب کسی کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اسے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان. فرماتے ہیں کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی. سبحان اللہ. سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دل نے ایک دفعہ اللہ کرا 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ سبحان. فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، خودی کا مطلب سمجھایا.
خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنوں اور منافق کہیں ریاکار۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شاعر بول اٹھا، اس نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی یہ کون سا تک ہے کہ زاہد و پارسا دیکھتے رہ جائیں اور گنہگار در پاک پر پہنچے؟ جب کوئی زاہد و پارسا نیکی کرتا ہے جی تو کرامن کاتبین اس کی فائل پہ نیکی لکھتے ہیں، جی اور نیکیاں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے، اس کی فائل پہ لکھتے رہتے ہیں۔ ادھر اس کا دل خالی ہے، اس دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے۔ ادھر فائل نیکیوں سے بھر گئی، ادھر دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر آتا ہے تو اس کے بھی دوست ہیں، ہرس ہے، حسد ہے، بخل ہے، وہ بھی اس دل میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس عابد زاہد کا دل دیکھا، تکبر سے بھرا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ ادھر وہ جو گنہگار تھا وہ در پاک پہ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے جب گناہ کیا جی تو وہ فائل پہ گناہ لکھ دیا کرامن کاتبین نے، اور ایک دبا اس کے دل پہ لگا دیا۔ جی کیا ہوا کہ گناہوں سے فائل بھی بھر گئی اور اس کا دل بھی سیاہ ہو گیا۔ جب فائل پہ لکھا تو دل پہ دبا کیوں لگایا؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی تو فائل بھیج دیں گے، اگر اللہ کو ضرورت پڑی دیکھنے کی تو وہ دل کو دیکھ لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرفروش۔ وہ گنہگار، وہ عاجز تھا، وہ کسی ولی کی چوکھٹ پہ جا جھکا۔ عابد زاہد تو نہیں جھکتا، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے تو تان کے کھڑا ہوتا ہے، جھک کے اس کو اس وقت بھی نہیں جھکتا ہے۔ جب وہ کسی ولی کے چوکھٹ پہ جھکا تو ولی نے اس کو وہ نسخہ بتا دیا جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ وہ فائل کو نہیں مٹا سکا، فائل کالی کی کالی ہے لیکن دل اس کا چمک اٹھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا اور چمکتا ہوا دل دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا۔ وہ اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد۔ ہاں کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں کر دیتی ہے۔ اور دیکھ لو تم عابد و زاہدوں کا حال، گھر والوں سے پوچھو ابا جی کے مطلب کیا بتاتے ہو؟ کہیں گے بڑے نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھنڈے، یہی کہیں گے نا۔ اور شیطان سے پھر پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے ہیں؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو نور بولتے ہیں۔ اب یہ نور ہو گیا۔ اگر وہ عالم بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو پھر وہ نور علل نور ہو گیا۔ اس وقت وہ قرآن کے قابل ہوا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت کرتا ہے پاکوں کو۔ اب وہ پاک ہو گیا، اب اس کو بھی ہدایت ہوئی اور اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی، اور اسی نے کافروں کو مسلمان بنایا، اسی عالم نے۔ اور اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم کے لیے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور جنہوں نے پاک ہونے کے بغیر ہدایت پانے کی کوشش کری، عالم اسلام ان کو لعنتی کہتا ہے اور کافر کہتا ہے نا۔ وہ بھی تو قرآن سے ہدایت پا رہے تھے نا۔ اور وہ جو عالم
ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی, کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل. اللہ اللہ. وہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے, مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. یہ جو انتشار مسلمانوں میں پھیلایا ہے نا, انہیں عالموں نے پھیلایا. مجدد صاحب فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کریں. قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرمایا کہ جب پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے, اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے. اس وقت پھر وہ ہدایت بن گیا اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے. اب یہ مقام تو مومن کا ہو گیا. اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے. تو ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے. یہ ولی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو, تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہوتی ہے. وہ ایک مخلوق ہے, نفس ہے, شیطانی مخلوق ہے, وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی. اس میں طاقت ہے کیونکہ بچہ شروع میں نماز روزہ تو کرتا نہیں ہے, اس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے. اب جب تمہارے اندر وہ نور گیا, تمہاری روحیں بھی طاقتیں ہونا شروع ہو گئی, تو پھر خواب میں وہ روح بھی نکلنا شروع ہو گئی نا. تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. سبحان اللہ. 12 سال لگتے ہیں ان کو, 12 سال میں مکمل جوان ہو جاتی ہیں. اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں, تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں. اللہ اکبر. اللہ. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. سبحان اللہ. جو لوگ 5 وقت آپ کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے, با جماعت ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اللہ. قدموں میں پہنچ گئے, نوازت ہو گئے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, تم نے سوچا یہ چیزیں اوپر پرواز کر گئی. فرشتے نے روکا, نہیں رکی. کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا, وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں, وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے, اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا, اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ. اللہ. تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی, تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر, نور نبی کا سچا دوہی, گوہر شاہی گوہر شاہی. اس کو بولتے ہیں مرشد کامل. پھر اس کے لیے پھر سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد دا دیدار بہو میں لگ کر ہو رہا. واہ واہ سبحان اللہ. اگر ایسا مرشد مل جائے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر آپ پہ اللہ سے سارا. اب فرشتوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا. وہ ہزاروں سال سے بات کر رہے ہیں, وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تب پھر وہ نیچے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور قطار در قطار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قطار در قطار پھر اس کو دیکھ رہے, اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ اس کے اندر جو اللہ کا نقشہ آ رہا ہے اس کو دیکھ. اب پھر کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر جاتا. مرنا تو سب کو ہی ہے نا, مر جاتا ہے. اب جو اس کے باقی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ جاتی ہیں. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی, 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. سنا ہوگا نا, غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس, اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اللہ اکبر. اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوگی, بیٹھی بھی ہوگی, باتیں بھی کری ہوگی.
اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، بے شک، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے۔ ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہیں کہے لبیک یا عبدی۔ نعرہ سرفروش، اللہ، سرفروش، اللہ، ذرا جھوم کے بولو، اللہ، بے ساختہ بولو، اللہ، مستی میں بولو۔ اللہ، آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو غوث پاک کا مریض سمجھتے ہیں۔ بڑی غلط فہمی ہے، مرید کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ محب و موت تو مرید نہیں ہو سکتے، غوث پاک کا مرید کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے سبحان اللہ، کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر سب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے، ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ نہ کر سکتا ہے۔ کیا طوطا اللہ نہ کرے تو غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو غوث پاک کے زمانے میں ذکر قلبی عطا ہوئے وہ غوث پاک کے اصلی مرید۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ کے زمانے کے بعد خواہ کسی طریقے سے بھی آپ کو ذکر قلبی عطا ہو جائے آپ غوث پاک کے داخلی مرید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، آدمی کہتا ہے کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن ہزاروں میں کسی ایک کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ مر بھی رہا ہو اور کلمہ پڑھ بھی رہا ہو۔ لیکن مر بھی رہے تھے، ان کے دل اللہ اللہ کر بھی رہے تھے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ مر بھی گئے اور مرنے کے بعد 1.5 سیکنڈ تک دل اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر، پہلے جان نکلتی ہے تو بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے۔ نعرہ سرفروش، اللہ، ذرا پیار سے بولو، اللہ، بے ساختہ بولو، اللہ، نعرہ سرفروش۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ اچھا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ سبحان اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات ذات کے سامنے مسکرائے۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم۔ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا قدوس سے چمک رہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت ہے۔ بے شک، بے شک، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا بیٹھے، اے اللہ مجھے بھی بڑی طلب ہے تجھے دیکھوں۔ اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ ڈر گئے، تو پھر کیسے دیدار ہوگا بھی نہیں کہ دیدار تو میرے حبیب کو اور اس کی امتی کو ہوگا۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں نبوت کو چھوڑتا ہوں تو مجھے امتی بنا دینا۔ اور یہ امت جس کی نبیوں نے خواہش کری، سبحان اللہ، یہ وہ امت ہے، اور اس امت کو فضیلت اس میں ذات سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے، امتی بنیں گے، پھر ان کو اس میں ذات ملے گا، پھر
پھر ان کو اللہ کا دیدار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ان کو پھر ہوگا. اب ایک ذرا لاہور کی بات ہے، سننے والی ہے. جی صاحب. بہت سے لوگ حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا. جی خوارج کون تھا؟ وہ آج بھی ہے. آج بھی ہے. خوارج کہتا تھا کہ میں ساری بات مانوں گا، تہجد پڑھوں گا، تسبیح روزے جو کچھ کہیں گے کروں گا، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑوں گا. وہ آج تک سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ خوارج ہے. خوارج کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو وہ امتی سمجھتا اپنے آپ کو امتی ہے. دوسرے منافق آپ کے زمانے میں منافق تھے، انہوں نے مسجد درار بنا لی تھی. حضور پاک نے وہ گرائی. اس دن سے ان کو حضور پاک سے بغض ہے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ان کی اتنی تعظیم کرو جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے. استغفار استغفار. وہ کہتے ہیں ہماری طرح انسان تھے نا، بس ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، اللہ اور ہمارے درمیان ڈاک لاتے تھے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. وہ بھی اللہ کی نہ خوارج کی عبادت نہ منافق کی عبادت، لیکن دونوں اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں. جی اب تم بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو نا. وہ تو خارجی ہو گئے، لیکن حضور پاک نے فرمایا باقیوں کے لیے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں. اب بتاؤ، تم جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہو. اب تمہیں کوئی ثبوت نہیں تم منافق ہو، خارج ہو یا امتی. کوئی ثبوت نہیں نا. بڑا نقطہ ہے. جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. صحیح بات. اب جو تمہارا ورثہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. اس کا تمہیں طریقہ بتائیں گے. اگر وہ تمہارا ورثہ مل گیا، تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو تم امتی ہو. سبحان اللہ. اگر کوشش کے باوجود تمہارے اندر اللہ اللہ نہیں جاتا، پھر یا منافق ہو یا خوارج. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. سرفروش. اللہ. باقی کوئی بھی آپ سے فاتحہ ذکر کریں نا، جی یا رحمانوں کا ذکر کریں، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یا رحمانوں سے کریں گے اس کے رحم تک پہنچے گا نا. تو وہ تو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، تم پہ کیا تو کیا. بے شک. یا رزاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچیں گے نا. باطنی رزق تک پہنچ جائیں گے. تو وہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں رزق دے دیا تو کیا. لیکن جب اللہ اللہ کرو گے تو اللہ کی طرف جاؤ گے نا. سبحان اللہ. اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی طرف جانے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے. جن لوگوں نے بغیر اجازت کی اللہ کو پہنچنے کی کوشش کری وہ تو بہت برے پھنس گئے. وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ جلا دیتا ہے، یہ جنگلوں میں کرنے کا ہے. اچھا. اجازت کیا ہے؟ جی آپ یہاں تہجد پڑھیں، جی جی شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. وہ کہتا تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں. جو اللہ کا رستہ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں، تو تھکتا رہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. بے شک. تو شیطان نے دل موڑ دیا. صحیح فرمایا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ اللہ پسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. بے شک. کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے کسی دل میں اللہ کا نام آ جاتا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دے، لوگوں کو نظر آتا، تب آپ کو نقش بندی کہتے ہیں نا. بے شک. تو قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، وہ اللہ ایمان. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے، سبحان اللہ. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا. جب رابعہ بصری کے دل پہ خانہ کعبہ آیا،
اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. اللہ اکبر. اور تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے, گارے مٹی سے بنایا اور اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ سبحان. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصلی کعبہ نہیں ہو سکتا, مثالی کعبہ ہوگا. کہتے ہیں نا اگر وہ مثالی کعبہ تھا تو پھر تخت بلقیس بھی مثالی ہوگا. کیا بات ہے. اگر تخت بلقیس اصلی تھا تو پھر یہ خانہ کعبہ بھی اصلی تھا. آدھی رات کو حضرت ابراہیم بن ادم خانہ کعبہ میں پہنچے, دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں, خانہ کعبہ ہی نہیں. بڑے پریشان ہوئے, قیامت آنے والی ہے, شاید اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اٹھا لیا. آواز ہی پریشان مت ہو. وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا ہے, ادھر شمال کی طرف چلے جاؤ. جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں تو کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ کیا عظمت. ایک دن مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں. بڑے گھبرائے, کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ. اللہ یہ اس کو سجدہ کریں جو خانہ کعبہ بس گیا. شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے, اس کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو, تباہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے دل میں نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. بے شک صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی, دین نبی کا سچا دائی, گوہر شاہی گوہر شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی. گوہر شاہی گوہر شاہی. جب تمہارے اندر وہ رحمان جاگ اٹھیں گے پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے. اللہ. پھر غریب نہیں غریب نواز بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کرو تمہارے اندر 7 سیارے ہیں, 9 ان کے خلیفے ہیں, ان کو جسے بولتے ہیں, ان سیاروں کو لطائف بولتے ہیں, 16 مخلوقیں تمہارے اندر ہیں. 7 جہان ہیں, ہر جہان سے ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ڈال دی کہ پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سیر کا شوق ہو. اگر تم ملکوت کی سیر کرنا چاہتا ہے تو اس قلب کو طاقتور کر اللہ کے ذکر سے. اگر جبروت میں جانا چاہتا ہے تو روح کو طاقتور, اگر تو وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کی ذات ہے تو لطیفہ انا کو طاقتور. سبحان اللہ آپ کا سبحان. اور تبھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. سبحان اللہ. یہ ہاتھ ستاروں پہ نہیں جا سکتے, وہ مخلوقیں ستاروں کو جاتی ہیں. جب ستاروں کو پہنچ جاتی ہیں تو علامہ اقبال نے پھر فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, کہ یہ اسے آگے بھی جا سکتی ہیں اور آگے بھی جا سکتی ہیں. کیا بات ہے. یہ اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انہی کو دل کو بھائے گا جو اللہ اللہ کرنے والے روزانہ کاغذ پہ کالی پنسل سے 66 مرتبہ اللہ لکھیں گے. 66 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ تھوڑے دن لکھیں گے. آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسمرزم ہے. یہ مسمرزم نہیں, مسمرزم اسی سے نکلا ہے. مسمرزم والے کیا کرتے ہیں, سورج کی روشنی یا شمع کی روشنی کو آنکھیں میں لیتے ہیں, اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں, وہ کریک ہو جاتا ہے. جی جی. دل کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں, وہ روشنی سورج کی یا شمع کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی. جب یہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے, اللہ کو آنکھوں سے دل میں لے کے جاتے ہیں, تو پھر وہ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے ان جالوں کو توڑتا تاڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ.
جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک ٹک ٹک، سبحان اللہ سبحان پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ بلائیں۔ جس دن تمہاری وہ ٹک ٹک اللہ اللہ میں شروع ہو گئی، اس دن طریقت میں پہلا قدم ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں نا شریعت پھر طریقت ہوتی ہے، جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا وہ طریقت میں پہلا قدم ہے۔ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے، اور جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ حقیقت ہے۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نواز دیتا ہے مرتبہ پھر وہ معرفت ہے نا۔ اللہ اکبر، معرفت اس کو بولتے ہیں جب اس کو، تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے۔ نہیں، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے، معرفت اور ہے۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کریں، دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے بعد اس دنیا میں کچھ فرشتے آتے ہیں، ہر آدمی کے پاس کامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں، بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، کہتے ہیں آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی مستی میں سو گیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو۔ نعرہ سرفراز، ذرا پیار سے بولو، اللہ بے ساخت بولو، اللہ ذرا زور سے بولو، اللہ للکار کے بولو، اللہ نعرہ حیدری۔ علی، صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، اچھا سارا دن پانی میں پڑے رہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وہ دل کا وضو کیسے ہوگا؟ بے شک، جب وہ اللہ کا نور اس دل میں آتا ہے وہ اس کو دھوتا ہے، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ دا۔ سبحان اللہ، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی عبادت ہے، منزل نہیں ہے۔ جب وہ دل کی دھڑکنوں سے مل جاتے ہیں اللہ اللہ تو پھر وہ تمہاری منزل چل پڑی۔ سبحان اللہ، پھر وہ منزل وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ یہ رسی ہے اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، سبحان وہ اللہ، نور کی رسی ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جگہ ہے قرآن مجید میں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم جب چاہے نماز پڑھ لیں جب چاہے چھوڑ دیں، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، وہ ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے بھئی، اگر نمازوں میں ہدایت ہو تو سارے نمازی ایک نہ ہو، بے شک، وہ ہدایت کا تعلق داڑھیوں سے بھی نہیں ہے، ہدایت کا تعلق دلوں سے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دینا چاہیے تو تمہارے دل اللہ اللہ میں لگ جائیں گے، واہ واہ واہ، کیونکہ باقی کام تمہارے اختیار میں ہے، دل کی اللہ اللہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے گا اس کا دل اللہ اللہ کرے۔ بے شک بے شک، اور جب دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا کوئی بھی چیز دل میں بیٹھ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بے شک، صحیح فرما رہے ہیں، دل میں اللہ اللہ آ گیا اللہ سے محبت ہو گئی۔ یہ محبت جو کہتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے زبان سے کہتے ہیں، وہ مکار ہیں، محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ انہی زبان سے نہیں کہنا لیکن دل میں محبت ہو جائے گی نا۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی، اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا نہیں ہے، بے شک، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے، واہ، پھر سرسری نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھا وہ عشق کا مقام ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا، پھر جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں۔ میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، بعض لوگ ہیں دل کی دھڑکنیں ہیں، ہاتھ رکھیں گے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے،
بعض ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں خاموش ہیں، یہ تو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملانا ہے، تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہیں وہ کیا کریں؟ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے چلو ناچیں، وہ آج تک موجود ہے، جس کو دمال بولتے ہیں، وہ خوب ان کو نچاتے، جب وہ ناچتے دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے اب ان کے ساتھ اللہ علم ملاؤ۔ یہ بات ہے۔ امیر کلال بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، تو بہاول الدین نقشبند رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ ان کی شہرت سن کے چلے گئے ان کے گاؤں میں، تو پوچھا امیر کلال کہاں ہیں گاؤں والوں سے، انہوں نے کہا وہ ایک لفنگا سن آدمی ہے، اب آیا اس کو دیکھ تو چلوں، پتہ کیا کہاں ہے کہ وہ کبڈی کھیل رہے ہیں، کہیں ولی کا کیا کام کبڈی سے، اب وہ بیزار ہو کے واپس جانے لگے، اس زمین نے ان کو پکڑ لیا، بعد میں وہی بہاول الدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ سبحان اللہ۔ اس کبڈی میں کیا راز تھا؟ وہ خوب دوڑاتے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب اس کے ساتھ اللہ علم۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ کبڈی کھیلنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ دمال بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایک اور طریقہ ہے جہاں یہ لوگ ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں گے، وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی میں ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، ان دھڑکنوں کے ساتھ پھر اللہ ملا۔ اب خواہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں، خواہ کبڈی کھیلیں، خواہ ضربیں لگائیں، مقصد ہے کہ دل کی دھڑکنوں کو ابھارنا، دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر ان کے ساتھ اللہ ملائیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ کہنے سے کچھ جلال پیدا ہو جائے، گرمی برداشت نہ ہوئے، تو دروشی پڑھیں، تو دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے، اس سے پہلے وہ کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے۔ سبحان اللہ۔ جب ذکر اللہ کم ہو جاتا یا خیال آتا دنیا کو چھوڑو، پھر وہ دروشی پڑھتے، وہ ان کو نارمل کرتے۔ یہ اس کا طریقہ اور یہ اس کی اجازت ہے۔ یہ جو طریقہ میں نے بتایا اجازت کا، یہ تو یہاں کی اجازت ہے۔ ایک اجازت، اس کی اصلی جو اجازت ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول سر اللہ۔ فروش، اللہ سر فروش۔ اللہ۔ جب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے، ذکر قلب، اس کے حلیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں، بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، دکھتا نہیں ہے، بات کرتا ہے، پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا؟ تو جہاں سے وہ ذکر عطا ہوتا میں لے آیا۔ وہ اتنے گندے مندے کو کیوں لے آیا؟ تو میں اس کو صاف کر لوں گا۔ اچھا پھر کیوں لایا؟ کہ تیرا دوست بنانے کے لیے۔ اب اگر اس کی مرضی ہوئی تو کہے گا نہیں مجھے یہ دوست نہیں چاہیے۔ اب 1000 کاملین کے پاس جائیں، کچھ بھی نہیں، اور اس نے منظور ہی نہیں کیا۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو کہے گا اچھا اس کا ضامن کون ہے؟ دوست کو آزمایا جاتا ہے نا، میں نے اپنے پیارے حبیب کو بھی نہیں چھوڑا، تو جب میں اس کو آزماؤں گا تو یہ تو بھاگ جائے گا، اس کی ضمانت کون دے گا؟ پھر اس وقت وہ اس پر کام آتے ہیں کہ میرے نام پہ جیتا مرتا، میں اس کو کب سے جانتا ہوں، غوث پاک اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا اب گواہی کون دے گا؟ پھر جن 2 درباروں پہ جایا کرتا تھا، پھر وہ گواہی دیتے ہیں، پکا سنی ہم اس کو جانتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے۔ واہ۔ پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے اندر سے اللہ اللہ کا شور شروع ہو گیا ہے۔ یہ ذکر قلب ہے۔ جب وہاں سے ضمانت بھی ہوگی، تصدیقیں بھی ہوگی، تو پھر اس کو خطرہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ۔ پھر وہ ولا خوفن ولا ہم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ شخص قبر میں جائے گا تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، قبر پہ چلا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے حساب کتاب کے لیے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ خاموش رہنا،
دوبارہ پھر پوچھیں گے وہ کیوں نہیں پتا تیرا رب کون ہے؟ پھر بھی تم خاموش ہے، نہ ان کو ستانا. سبحان اللہ. واہ اور واہ. تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گونگا تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتاتا تیرا رب کون ہے؟ اور کفن پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا دیکھ لے. شاہی میرک شاہی گوہر چاہی، گوہر چاہی، دین نبی کا سجادائی گوہر چاہی، گوہر چاہی. یا غوث المدد، یا غوث المدد، 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 یا غوث المدد. پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال پوچھیں؟ اوہ وہ کہیں گے تو جان تیرا اللہ جانے، السلام علیکم ہم تو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور فرشتہ آ جائے گا، اس کا نام امان ہے. اب اس نے روح کو لے کے جانا اوپر، ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا ہی کو نہیں. وہ کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں ریمارکس، یہ فیل ہے یا پاس ہے، وہاں کچھ لکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ روح کو دیکھتے ہیں، لے جاتے ہیں اوپر، روح اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، وہ سیدھے رضوان کے پاس لے جاتے ہیں. اس کو بحشت میں داخل کر. وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. گناہگار پہنچے در پاک پر. سبحان اللہ. اب اس کے لیے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت ہوں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، جو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد رسمی ہوں گے. اب ہر آدمی اپنے مرشد کو کامل ہی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوتا ہے نا. بے شک. اگر تو اس کا مرشد کامل ہے پھر تو خوش نصیبی ہے. کیا خبر کامل نہ ہو؟ پرکھے نا اس کو. جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے، واہ. ولی کو ولی پہچانتا ہے. سبحان اللہ. جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا پھر تم غازی بابا چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور. سبحان اللہ. نور آپس میں ٹکرائے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کہ یہاں روحانی آدمی ہے. بے شک. واہ. منگو پیر چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ. ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. بے شک. بے شک. اللہ اللہ ٹکرائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھی مرد کامل ہے. پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات غازی بابا پہ ہوئی مرشد کے پاس بھی جانے سے ہوتی ہے تو پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے. پھر تم جیسے بھی ہو آپ اللہ سی سارا ہو. پھر اسی کا دیدار بہو میں نے لکھ کروڑا حج. واہ واہ. اگر اس کے پاس بار بار جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا، پھر تو وہ ناقص ہے نا، پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہے. یقین کرو وہ کافر سے بھی زیادہ گنہگار ہے. کافر تو صرف اپنے لیے نا، تمہارے اندر وہ چیزیں تھی جن کے ذریعے تم نے اللہ کو پہنچنا تھا، اس نے وہ برباد کر دی. کافر نے تو یہ کام نہیں کیا نا. جن سے تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا تھا ان چیزوں کو اس نے ضائع کر دیا. وہ کافر سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا. صحیح فرمانا. سلطان صاحب نے فرمایا پھر چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دینا اور جا کے دریا میں بہا دینا کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر 1000 اس کے مرید ہیں تو 16,000 مریدوں کا قاتل، اور وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. یقین کرو وہ تمہارے اندر ہے، تم بھی نہیں جانتے تمہارے اندر کیا. بے شک. وہ مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو ننے ننے نوریا جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. نبی نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر. بے شک. اس کے ماننے والے کو بھی کہتے ہیں کافر. اگر کوئی ولی نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کے نزدیک پہنچ گیا نا، اس کے ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے بے نصیب اور کم بخت. بے شک. ضروری ہے کہ تم اس وقت سب سے پہلے اپنے اندر کسوٹی پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تم کیا ہو، تمہارا مرشد کیا ہے اور تمہارا اللہ تم پہ کتنا راضی. ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. یہی کہتے ہو نا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا.
اللہ اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی، بے شک جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ، 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ سبحان اللہ فس کرو نہیں یس کرو قوم، تو میرا ہی ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ اللہ نہیں مانتا پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں۔ کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، پھر اگر کار بنگلہ دیا پھر کرم ہی کرم۔ اللہ اب اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، یہ ایک فیض ہے۔ اگر تمہارے دلوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو دعا دے دینا۔ اگر تسلیم نہ کیا تو تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر، تمہارا کیا بات؟ اتنی بات بتا دوں، جب لکھنے لگو دل کے اوپر اللہ لکھنے لگو، یہ خیال رکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑے ہوئے ہے۔ بھائی اس سے بڑا وقت تمہارے پر کون آئے گا؟ اس وقت مرشد کو پکارو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اس وقت تمہاری انگلی کے سامنے جو بھی آ گیا وہی تمہارا مرشد۔ سبحان اللہ کیونکہ شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں نا، مقصد تو اللہ کو پانا نا، کسی سے بھی مل جائے۔ اگر 2 آ جائیں انگلی کے پاس تو دونوں سے فیض، دونوں مرشد۔ تمہیں عام سے مطلب ہے، ان سے کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں آئیں اور قسمت آزمائیں۔ جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر سکون ملا ہے، کچھ ایسا دل کو ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر نہ خوف لہر نہ خوف محشر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر۔ یہیں سے نسبت ہمیں ملی ہے، یہیں سے نسبت ہمیں ملی ہے، یہیں سے قسمت ہمیں ملی ہے، ہمیں ملی ہے، یہیں سے دل کی کلی کھلی ہے، یہیں سے دل کی کلی کھلی ہے، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر نہ خوف لہر نہ خوف محشر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر سکون ملا ہے، کچھ ایسا دل کو ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر ملے ہیں، جب سے ریاض گوہر۔ زمانے بھر میں نظر نہ آیا، زمانے بھر میں نظر نہ آیا، جو فیض تجھ سے جہاں نے پایا، جہاں نے پایا، دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا، دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں،
صد کو ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر خدا کی رحمت نبی کا سایہ خدا کی رحمت نبی کا سایہ ملا اسے ہے جو در پہ آیا جو در پہ آیا غمِ جہاں سے ہمیں چھڑایا غمِ جہاں سے ہمیں چھڑایا ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر نہ خوف لہر نہ خوف محشر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر محی الدین و معین ملے ہیں محی الدین و معین ملے ہیں قلندر باہو بری ملے ہیں بری ملے ہیں علی ملے ہیں نبی ملے ہیں علی ملے ہیں نبی ملے ہیں ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر نہ خوف لہر نہ خوف محشر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو ملے ہیں جب سے ریاض ملے ہیں جب سے ریاض گوہر زمانے بھر میں نظر نہ آیا زمانے بھر میں نظر نہ آیا جو فیض تجھ سے جہاں نے پایا جہاں نے پایا دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا ملے ہیں جب سے ریاض گوہر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر
साया, खुदा की रहमत नबी का साया मिला उसे है, जो दर पे आया, जो दर पे आया, हमें जहां से हमें छुड़ाया, हमें जहां से हमें छुड़ाया। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, न खौफ लहर न खौफ महशर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, सुकून मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व लाक़मत तक़ीम व सलातु व सलाम अला रसूल सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अल्लाह जानी शरीफ की बरकत से जितने यहाँ पर सबको या अल्लाह सबके दिल नूर से मनवर कर दे। या अल्लाह खुलूस से मोहब्बत से दूरी कल्ब के साथ हमेशा 11वीं कायम करनी, 11वीं की मजलिस से कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है, जिन लोगों ने माली बदनी मदद की है, उनको अजर अज़ीम दे। या अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान कर, उनकी हर दिली मुराद पूरी कर। जो ज़ाकिरीन, जो नात खान और उलमाए कराम ने मैं इसमें रौनक बख्शी है, इसमें जारी शरीफ में सबको या अल्लाह इसकी नेमत दौलत अता फरमा और उनको या अल्लाह उनकी हर दुआ पूरी कर, हर मुराद पूरी कर। या अल्लाह जितने ज़ाकिरीन यहाँ जो मुरादें लेकर आए हैं यहाँ पर बड़े बड़े दूर से, उनकी या अल्लाह मुरादें, दिल की मुरादें पूरी कर, उनकी हर मुश्किल आसान कर। या अल्लाह उनकी जो बीमार उनको सेहत कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर कर, बेरोजगारों को रोजगार पर लगा दे और बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान कर गौस पाक में। या अल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम कर, खुसूसन सिंध, कराची, हैदराबाद में अमन कायम कर। या अल्लाह जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, कारोबार बंद हैं या जिनको नुकसान हुआ है, या अल्लाह उनका ज़ाला कर दे। या अल्लाह गोशाई हमारे दिल में अपने हबीब की गौस पाक की गोशाई का इश्क पैदा कर। या अल्लाह गोशाई को सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह गोशाई की और उनकी वालदा को सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह इंजमन के मिशन को दुनिया के चप्पे चप्पे में फैला दे। या अल्लाह हर जगह अल्लाह की आवाज़ें गूंजने लगें और जिक्र फिक्र जारी हो जाए। या अल्लाह गौस पाक के सदके या हमारी दुआ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद। ज़माने भर में नजर न आया, ज़माने भर में नजर न आया, जो फैज़ तुझसे जहां ने पाया, जहां ने पाया। दिलों का ईमान समझ में आया, दिलों का ईमान समझ में आया। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, न खौफ लहर न खौफ महशर। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर, सुकून मिला है कुछ ऐसा दिल को। मिले हैं जब से रियाज गौहर, मिले हैं जब से रियाज गौहर।
آیا. خدا کی رحمت نبی کا سایہ ملا اسے ہے جو در پہ آیا, جو در پہ آیا.